وحید الدین خان صاحب، جن کے پاکستان، انڈیا، برصغیر پاک و ہند بلکہ پوری دنیا کے اندر معتقدین میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ ایک یزیدی سوچ کے وہ عالم ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ تم لوگ ڈر کر دبک کر بیٹھ جاؤ، تمہارے پاس کوئی اسلاف میں سے کوئی ایسی مثال نہیں موجود کہ جو کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق بیان کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو میں ایک مثال اپنے حسینی بھائیوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کو اپنا بہت بڑا پیشوا، امام یا اپنے سر کا تاج سمجھ کر ان کی تقلید میں یا ان کی پیروی میں ان کے پیچھے لوگوں کو چلانے کے لیے اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ، جو مولانا وحید الدین خان صاحب نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو معلوم پڑ جائے کہ یہ کس طرح کی شخصیت ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنے ایک رسالے میں، آپ کو معلوم ہوگا کہ الرسالہ کے نام سے ان کا ایک شمارہ چھپتا ہے، الرسالہ کے 1989 کے صفحہ نمبر 24 کے اوپر اور 21 کے اوپر جو انہوں نے تحریریں لکھی، میں وہ آپ کو بیان کروں گا، پھر اس کے بعد کوئی اپنی رائے اس پہ دیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حسین اور حسن کا معاملہ امت کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں 2 رول ماڈل رکھ دیے ہیں۔ ایک رول ماڈل حسین کا، جس سے امت کو باہمی خون ریزی کے سوا کوئی مثبت فائدہ نہیں ملا۔ سن رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں کہ ایک رول ماڈل حسین کا جس سے امت کو باہمی خون ریزی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، ٹھیک ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور دوسرا رول ماڈل حسن کا، جس سے اسلام اور امت اسلام کو زبردست فائدے ہوئے ہیں، واہ جی واہ، بہت فائدے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے کہ دونوں میں سے آپ اپنے لیے کس رول ماڈل کو اختیار کرتے ہوئے حسین کے رول ماڈل ہیں میں چونکہ جاہ طلب اور سیاست پسند لوگوں کے لیے گنجائش نکلتی ہے۔ یہ سن لیجئے سید الشباب من اہل الجنہ حسین کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں یہ بابا جی۔ حسین کے رول ماڈل میں چونکہ جاہ طلب، ٹھیک ہے، جاہ طلب سمجھ رہے ہیں نا کہ مرتبہ اور رتبہ ملتا ہے، اور سیاست پسند لوگوں کے لیے گنجائش نکلتی ہے، اس لیے لوگ اس کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ مگر واقعات ثابت کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس رول ماڈل کو اپنایا انہوں نے دوبارہ اسلام کی تاریخ میں بربادی کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا، جبکہ حسن کا رول ماڈل اپنانے والوں نے ہمیشہ تاریخ میں مثبت اضافے کیے ہیں۔ الرسالہ اگست 1989 صفحہ نمبر 24۔ اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ کس پیارے انداز سے اس بندے نے حضرت حسین کی شہادت کے اوپر چھری چلانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت حسین کی مثال نے امت کو بربادی اور خون ریزی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اب میرا سوال ہے ان مبلغین سے جو حضرت حسین کی سٹرگل کو اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں، اپنے دعوت و تبلیغ کا صحرا سمجھتے ہیں، اپنی دعوت و تبلیغ کے اندر خود کو حسینی کہتے ہیں، اب وہ یہ بتائیں کہ وہ اس طرح کے بندے کی دعوت کی کس بیس کے اوپر ترویج کریں گے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب اس دور کے مجدد ہیں، فلاں ہیں، امام ہیں، عالم ہیں، عالموں سے آج کل کے مولویوں کے لیے جو ہے فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے، میری یہ دعوت ہے اپنے تمام ان لوگوں کو، حضرت حسین کو جو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، جو ان کی شہادت کو اسلام کی بقا سمجھتے ہیں، جو ان کی شہادت کو یزید جیسے ظالم، جابر، فرعون حکمرانوں کے لیے ننگی تلوار سمجھتے ہیں، ان تمام لوگوں کو مولانا وحید الدین خان کی ترویج سے، ان کی دعوت سے روکنا چاہیے کہ وہ بے شک اس بندے سے پیار کریں، لیکن اس بندے کی ترویج میں، اس بندے کے جو بھی
مطلب علمی لحاظ سے کام ہیں اس کو بڑھانے سے بہتر ہے ان علماء کو، ان دین کے اماموں کو پیش کریں اپنی دعوت کے اندر، اپنی تبلیغ کے اندر، کہ جو کہ حضرت حسین کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں، نہ کہ اس طرح کے جاہل بابوں کی طرح جو کہ حضرت حسین کی شہادت کو بربادی اور ظلم کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے علماء کی ترویج، ایسے علماء کا ساتھ نصیب کرے جو کہ حضرت حسین کی شہادت کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔